بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی اور امجد اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا۔ وہ عمر کے 30 سال مکمل کر چکا تھا، لیکن کبھی کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج بھائی نے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ اسے اس بات نے تکلیف دی کہ کمرے میں اس کی شریک حیات فوزیہ، اس کی بھابھی نجمہ اور اس کے بھائی فیضان کی بیٹی نادیہ بھی موجود تھی۔ گھر میں نجمہ بھابھی کی حکومت چلتی تھی اور دکان پر فیضان بھائی کی۔ ابا کو فوت ہوئے 4 سال ہونے والے تھے۔ امجد نے کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے نہ نظر اٹھائی تھی اور نہ ہی زبان کھولی تھی۔ آج اچانک گھر سے فون گیا کہ اس کی بیوی فوزیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امجد کی شادی کو 6 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک خدا نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ پچھلے کچھ دنوں سے فوزیہ کی طبیعت گری گری سی رہتی ہے۔ نجمہ بھابھی اپنے میکے گئی تھی۔ فوزیہ کو چکر آیا اور وہ کچن میں گر کر بے ہوش ہو گئی کہ پڑوسن خالہ کسی کام سے ان کے گھر آ گئی۔ جب انہوں نے فوزیہ کو کچن میں بے ہوش دیکھا تھا، انہوں نے فوراً اٹھ کر امجد کو کال کر دی اور کہا کہ جلدی سے گھر پہنچو۔ امجد گھر آ گیا، فوزیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر امجد کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ فوراً اپنی بیوی فوزیہ کو لے کر گھر آیا۔ بھائی اور بھابھی کو فون کر کے خوشخبری سنانی چاہیے تو دونوں کو کال نہیں لگی۔ اس نے دکان پر ملازم کو فون کر کے کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں دکان پر آ جائے گا، ابھی کچھ دیر گھر میں کام ہے۔ فیضان دکان پر کبھی کبھار ہی جاتا تھا، اس کا اکثر وقت مارکیٹ میں گزرتا تھا۔ فیضان نے جب امجد کو دکان سے غائب پایا تو اس کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا پہلے اپنے سسرال گیا اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے، اور پھر جیسے ہی گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ امجد تو مزے سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے صحن میں بیٹھا ہے۔ فیضان نے گھر آتے ہی امجد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امجد اپنی کوئی بات کر ہی نہیں پایا تھا کہ اس کی بھابھی نجمہ بھی شروع ہو گئی کہ ایسی کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ ایمرجنسی میں دکان چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ فیضان نے جب اپنے چھوٹے بھائی کو امجد کو سخت سست سنائی تو امجد نے صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی جان، آج تک میں کبھی دکان چھوڑ کر نہیں آیا، آج کوئی کام تھا اس لیے آنا پڑا۔ ابھی امجد کی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ نجمہ چلا کر بولی، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا بڑا بھائی دکان پر نہیں بیٹھتا، یا پھر یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ ساری محنت تم کرتے ہو؟ یہ سن کر امجد کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے اپنی بھابھی کو کہا کہ بھابھی، آپ بات کو غلط رخ دے رہی ہیں اور بات کو بڑھا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی نجمہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ صلہ ملا ہے مجھے اتنے برسوں کی محنت کا، اتنے سال سے اپنی اولاد کی طرح جس کو پال پوس کر بڑا کیا، آج وہی دیور کہہ رہا ہے کہ میری عادت ہے بات بڑھانے کی۔ ہاں، میں تو ہوں ہی اتنی بری، ایک تم اچھے ہو، دوسری تمہاری بیوی۔ اپنی بیوی کی زہریلی باتوں کو سن کر فیضان کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ جیسے ہی امجد نے کچھ بولنا چاہا، فیضان نے اس کو کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ امجد نے سرخ آنکھیں اٹھا کر بھائی کی طرف دیکھا اور پھر فوزیہ کی طرف۔ فوزیہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی زندگی کا اتنا خوبصورت دن تھا، آج 6 سال کے انتظار کے بعد خدا نے ان کی مراد پوری کی تھی۔ ان دونوں نے سوچا تھا کہ بھیا اور بھابھی کو بھی یہ سن کر خوشی ہوگی، لیکن ایک ذرا سی غلط فہمی اور بھڑکاوے میں آ کر فیضان نے اپنے چھوٹے بھائی کی بات سنے بنا ہی اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ امجد نے کچھ کہے بنا فوزیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ فیضان غصے سے وہیں پر تخت پر بیٹھ گیا۔ نجمہ کا موڈ سخت خراب تھا کیونکہ اس کی ماں کے گھر اس کی بہنوں کی دعوت تھی اور وہ فیضان کی وجہ سے کھانا کھائے بنا وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کر کے وہ امجد اور فوزیہ سے معافی منگوا لے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ 14 سالہ نادیہ ڈرتے ڈرتے ماں سے کہنے لگی، ماما بھوک لگی ہے۔ نجمہ نے بھنا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جاؤ جا کر چاچی سے کہو کھانا لگا دے۔ نادیہ کو اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر نجمہ نے اس کی کمر میں دھموکا مارا اور کہنے لگی، چاچی کی چمچی اپنی جگہ پر جمی کھڑی ہے، یہ نہیں جائے گی اس کو بلانے۔ اور پھر بکتے جھکتے خود ہی کچن میں چلی گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ سالن بنا ہوا ہوگا اور آٹا بھی فریج میں گندھا ہوا رکھا ہوگا، کیونکہ فوزیہ ہمیشہ ٹائم سے ہی ہانڈی بنا کر رکھ دیتی تھی اور آٹا گوندھ کر جیسے ہی فیضان گھر آتا تھا وہ گرم گرم روٹیاں بنانا شروع کر دیتی تھی، اور خود امجد کی رات دیر گئے واپس آنے پر کھانا اس کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ لیکن آج کچن میں سب کچھ جھونکا توں رکھا تھا، سبزی کٹی ہوئی تھی، مسالہ بھی بھنتے بھنتے بیچ میں چھوڑا گیا تھا،
اور آٹے کا پیالہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ نجمہ کو کچن کے کام کیے ہوئے لگ بھگ 3 سال ہونے والے تھے۔ اب تو سب کچھ فوزیہ ہی کرتی تھی۔ اس کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھی امجد کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور زور زور سے دروازہ بجا کر فوزیہ کو بکنے لگی اور کہنے لگی کہ کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں لڑکی؟ اب تک کھانا بھی نہیں بنایا، سارا دن کرتی کیا رہتی ہو؟ اب نادیہ اور اس کے باپ کو کھانے کو کیا دوں؟ نکلو باہر اور جا کر کھانا بناؤ۔ فوزیہ کمرے میں بیٹھی نجمہ کی یہ ساری باتیں سن کر خوفزدہ ہو کر رہ گئی۔ وہ ڈر کر جیسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی، امجد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم بیٹھو یہاں آرام سے، جنہوں نے کھانا ہے وہ خود بنا لیں گے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، آرام کرو۔ اور یوں بات اور بھی بڑھ گئی۔ نجمہ نے جیسے تیسے کر کے کھانا بنایا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا۔ دونوں بھائیوں کے بیچ میں کبھی اختلافات کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ فیضان کانوں کا کچا صحیح لیکن اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا تھا، لیکن قدرت نے آج کی لڑائی کی صورت میں موقع دیا تھا تو اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف فیضان اس غصے میں تھا کہ کبھی بھی امجد نے اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کی تھی۔ آج کیسے اس نے جواب دینے کی ہمت کی؟ فوزیہ اپنے کمرے میں مسلسل روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھائی جان کو پوری بات بتانی چاہیے تھی، بہت زیادہ بدمزگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر جب سب لوگوں کو ہماری خوشی میں شریک ہونا چاہیے تھا، سبھی لوگ ہم سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ امجد نے فیصلہ کن لہجے میں فوزیہ سے کہا کہ میں انہیں پوری بات بتانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے بھی بڑا پن نہیں دکھایا۔ میری بات سنے بنا ہی انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا، حالانکہ میں کون سا چھٹی کرتا ہوں یا دکان کو ملازموں کے حوالے کر کے گھر بیٹھا رہتا ہوں۔ آج اگر میں وقت پر گھر نہیں پہنچتا تو میں بھی شادی شدہ ہوں، میری بھی اپنی زندگی ہے، بیوی میری ذمہ داری ہے، اور میں جو اتنے سالوں سے خدا سے اولاد کی دعا مانگ رہا تھا، اب جب مجھے یہ خوشخبری ملی ہے تو کیا میں اس کو ضائع جانے دیتا؟ تمہیں رونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ بھابھی کیا چاہتی ہیں، ویسے بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ میرے اس گھر میں کیا حیثیت ہے۔ تم دیکھ لینا، بہت جلد ہمیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں محنت کر سکتا ہوں، میں تمہیں اور اپنی ہونے والی اولاد کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ فوزیہ اس کی طرف پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ امجد کی جیب میں کل 1500 روپے پڑے تھے۔ وہ تو ابھی بھی دکان سے فالتو پیسے اٹھا کر گھر نہیں لاتا تھا، ہمیشہ فیضان ہی رات کو پیسے اٹھانے جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ملازموں کا حساب کر کے آتا تھا۔ امجد کمرے سے باہر نکلا تو فیضان بھائی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ نجمہ نے دیور کی طرف دیکھ کر نفرت سے گردن گھما لی۔ فیضان کی بیٹی نادیہ اپنے چچا کو دیکھ کر اٹھنے لگی تو فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بٹھا دیا۔ امجد سمجھ چکا تھا کہ آج کھانے پر بلانے یا کھانا بھیجنے کی نوبت نہیں آنے والی۔ وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ فوزیہ کے لیے دوائیاں تو وہ شام کو ہی لے آیا تھا، لیکن اب کھانا کھلائے بغیر دوائیاں نہیں دی جا سکتی، اس لیے وہ کھانا، دودھ اور جوس لے کر گھر واپس آ گیا۔ بھائی اور بھابھی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ نادیہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ امجد سیدھا کچن میں گیا، سالن کے لیے پلیٹیں اور گلاس لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نجمہ بڑبڑانے لگی۔ امجد کچن کا حال دیکھ چکا تھا کہ سب جوں کا توں پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فوزیہ یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ آج کے بعد فوزیہ کسی کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ امجد نے خود بھی کھانا کھایا اور فوزیہ کو بھی کھلایا اور جلد ہی اسے سونے کے لیے لٹا دیا۔ فوزیہ کو بھی آرام کی ضرورت تھی۔ صبح امجد کی آنکھ کھلی تو فوزیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فوزیہ کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو فوزیہ سخت بخار میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں تک ایسی کنڈیشن رہ سکتی ہے۔ باہر سے اوٹ پٹانگ اور چیخ چنگاڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امجد تلخی سے مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نادیہ کو اسکول سے لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ناشتہ ہمیشہ فوزیہ بناتی تھی۔ اس نے دروازے کے پردے کھینچے اور اے سی کی کولنگ بڑھا کر واپس لیٹ گیا۔ صبح صبح گھر میں ہونے والے ہنگامے سے فیضان کا دماغ میں گھوما ہوا تھا۔ اس کو یہ ماننے میں بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی کہ سارا گھر فوزیہ سنبھالتی تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ فوزیہ کی ذمہ داری ہے، اس کی بیوی کی نہیں۔ آج جب نادیہ کی اسکول وین نکل گئی تو بھاگم بھاگ نادیہ کو بائک پر اسکول چھوڑنے گیا۔ نجمہ نے من مار کر ناشتہ بنا لیا تھا۔ فیضان نے غصے میں جا کر امجد کا دروازہ بجایا۔ فوزیہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ امجد چپ چاپ جا کر فیضان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فیضان نے اسے سخت برا بھلا کہا اور اسے دکان کی چابیاں مانگی۔ امجد نے چابیاں اپنے بھائی کو دے دی۔ نجمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر ان لوگوں کے یہی طور طریقے رہے تو ان کو جلد سے جلد اس گھر سے رخصت کرے۔
یہ گھر اس وقت بنا تھا جب آپ نے دکان سنبھالنا شروع کی تھی. یہ ہماری محنت کی کمائی ہے. امجد مسکرا کر اپنی بھابھی کی باتیں سن رہا تھا. جب وہ دونوں بول بول کر تھک گئے تو امجد نے کہا, بھائی جان, مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس سارے فساد کا مقصد کیا ہے. میں جانتا تھا کہ بھابھی جلد یا بدیر یہی حربہ آزمائیں گی. آپ نے کل مجھ کو ایک دم سے تھپڑ دے مارا, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ میں گھر کیوں آیا تھا. فوزیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئی اور باورچی خانے میں گر گئی. پڑوسن خالہ نے مجھے کال کر کے بلایا تھا. میں نے جب بھی آپ کو اور بھابھی کو کال کر کے بتانے کی کوشش کی, لیکن دونوں نمبر بند تھے. خدا نے 6 سال بعد مجھے اولاد کی خوشخبری دی ہے. میں بس فوزیہ کو گھر چھوڑنے آیا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ بھابھی گھر پہنچے گی تو آپ کو اور بھابھی کو یہ خوشخبری سناؤں گا. لیکن میں کل دیکھ چکا ہوں کہ آپ دونوں ہمارے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں. رہ گیا یہ مکان تو یہ ابا کے نام ہے. آپ ہم کو یہاں سے نکال تو نہیں سکتے, لیکن میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو اس ماحول میں رکھنا نہیں چاہتا. بس 2 دن رہ جائیں, میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. امجد اپنی بات پوری کر کے واپس کمرے میں جا چکا تھا. فیضان اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا. نجمہ کی زبان خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تنگ آ کر فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کمرے میں لے گیا. فیضان اپنی جگہ بری طرح شرمندہ تھا. اب اسے دکان بھی سنبھالنی پڑ رہی تھی اور مارکیٹ بھی. امجد اپنے وعدے کے مطابق 2 دن بعد گھر چھوڑ چکا تھا. امجد کے سسرال نے اسے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے اپنے داماد سے کہا کہ جب تک گھر کا انتظام نہیں ہو جاتا فوزی آرام سے یہاں رہ سکتی ہے. امجد کا سالوں کا تجربہ تھا مٹھائیاں اور شادی بیاہ کے لیے میٹھے پکوان بنانے کا. اس کے دوستوں نے اس کو سپورٹ کیا تو جلد ہی وہ اپنے لیے ایک دکان لینے میں کامیاب ہو گیا. دکان قدرے چھوٹی تھی اور ذرا ویران سے علاقے میں تھی, لیکن امجد کو اپنے اوپر اعتماد تھا. امجد نے فوزیہ سے کہا کہ جب تک اس کی طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی وہ اپنی امی کے گھر رہے, اور خود اپنی دکان کی سیٹنگ میں مصروف ہو گیا. دکان کی لوکیشن تھوڑی عجیب تھی, جہاں پر دکانیں ختم ہو رہی تھیں. اس سے بھی ذرا جگہ چھوڑ کر اکلوتی دکان تھی. دکان اس کے دوست عباس کی ملکیت تھی. عباس کا کہنا تھا کہ کام شروع کر لو, شادیوں کے سیزن میں آرڈر وغیرہ ہم یار دوست پکڑ کر تمہیں دے دیں گے, اور جب تک قریبی گاؤں سے آتے جاتے لوگ بھی گاہک بنتے رہیں گے. دکان پر پہلے دن سے ہی امجد کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا, جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے دکان کی صفائی کی, رنگ کیا, پینٹر کو بلا کر اپنا نام وغیرہ لکھوایا, اور پھر مارکیٹ سے ہی ادھار پر سامان اٹھا لایا. جو بھی یہ سن رہا تھا کہ فیضان نے اسے کاروبار سے الگ کر دیا ہے, افسوس کر رہا تھا, کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ امجد کے بغیر فیضان کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا. پہلے دن امجد نے دکان پر کھویا اور جلیبیاں بنا کر رکھی. اسے اپنے ابا مرحوم کی یاد آ گئی کہ کیسے وہ ہر جمعرات کو دکان پر خود بیٹھ کر بچوں میں مٹھائی تقسیم کرتے تھے. امجد ذرا دیر تو جلیبیوں کے بھرے ہوئے تھال کو دیکھ کر رنجیدہ رہا, اور پھر کچھ سوچ کر دکان سے باہر جا کر کھڑا ہو گیا. اکا دکا راہگیر اسے دکھائی دیے تو اس نے آواز لگا کر جلیبیاں بانٹنا شروع کر دی. یہ لوگ قریبی گاؤں سے دودھ لے کر شہر جا کر فروخت کرتے تھے. ان سبھی کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ امجد یہاں پر مٹھائی کی دکان کھول رہا ہے. چند بچے بھی اس کو نظر آ گئے. گاؤں کے لوگ نہایت خوش اخلاق تھے, ساتھ ہی جلیبیاں بڑھ چکی تھی. امجد مطمئن ہو کر اپنی دکان پر بیٹھ گیا. کڑھائی کے نیچے آگ ذرا کم ہی تھی. اچانک ایک سیاہ رنگ کی پرانی سی گاڑی آ کر دکان کے سامنے رکی اور ایک ادھیڑ عمر شخص اتر کر امجد کے پاس چلایا. وہ کافی صحت مند اور قداور شخص تھا. اس کی آنکھیں بہت بڑی اور روشن اور چمکدار تھیں. اس نے امجد سے کہا کہ 3 کلو جلیبی چاہیے, کب تک تیار ہو جائے گی؟ امجد نے اس کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کو کہا اور وہ شخص وہیں امجد کے پاس دکان پر بیٹھ گیا. امجد نے جلدی جلدی جلیبیاں تیار کرنی شروع کر دی. گرما گرم جلیبیاں جیسے ہی تیار ہوئیں امجد نے اسے دے دی. وہ شخص خاموشی سے امجد کو پیسے دے کر وہاں سے چلا گیا. امجد کچھ حیران بھی تھا, یہ اچانک آنے والا شخص کون تھا؟ اب اکثر کوئی نہ کوئی گاہک آ جاتا اور کوئی بھی مٹھائی بنوا کر لے جاتا. ایسے میں اچانک اس کے دوست عباس نے اسے کہا کہ رشتہ داروں کے گھر میں شادی ہے, لڑکی والوں کی طرف سے مٹھائی کا بڑا آرڈر ہے. 40 کلو مٹھائی کا سن کر امجد کچھ پریشان ہو گیا, کیونکہ وہ دکان پر اکیلا ہوتا تھا. فیضان بھائی کی دکان پر اس نے اپنے ساتھ ملازم رکھے ہوئے تھے, اس لیے بڑے بڑے آرڈر وہ آسانی سے پورے کروا لیتا تھا. لیکن یہ کام اس کا شوق ہی نہیں جنون تھا, اس لیے اس نے فوراً ہاں کر دی. آرڈر میں کئی طرح کی مٹھائیاں تھیں, اس لیے امجد کو کام کرتے کرتے رات ہو گئی. لیکن کام ختم نہیں ہوا تو امجد نے سوچا کہ وہ رات کو دکان پر ہی رک جائے گا. جیسے کام مکمل ہو جائے اور صبح اپنے وقت پر مٹھائی عباس کے رشتہ داروں تک پہنچ جائے. رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے. دن میں بھی وہ کام کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکا تھا. اب اسے سخت بھوک لگ رہی تھی.
اس نے اپنی بائک نکالی اور سوچا کہ کسی قریبی ہوٹل میں جا کر پیٹ پوجا کر کے واپس آ جائے گا۔ گرمیوں کی رات تھی اور یہ علاقہ شام کو 8-9 بجے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے۔ امجد شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی اس نے تھوڑی ہی دیر فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے سڑک پر کوئی برقع پوش عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کا کہہ رہی تھی۔ پہلے تو امجد نے سوچا کہ وہ بائک روکے بنا اس کے قریب سے گزر جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے بائک روک لی کہ نہ جانے کون عورت اتنی رات گئے سڑک پر کھڑی ہے، کوئی مجبوری نہ ہو۔ امجد کی بہترین عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتا تھا۔ امجد نے اس عورت کے قریب جیسے ہی بائک روکی فوراً سلام کیا۔ امجد کی آواز سن کر وہ عورت کافی دیر خاموش کھڑی رہی۔ امجد نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بہن جی آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، بھائی میں یہاں کسی گھر میں کام کرتی ہوں، آج ان کے گھر مہمان آئے تھے اس لیے وہاں سے نکلنے میں دیر ہو گئی، اب کافی دیر سے سڑک پر کھڑی ہوں مگر کوئی بھی رکشے والا نہیں ملا۔ امجد کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اکیلی عورت کو اتنی دیر سے اگر انہوں نے چھٹی دے دی تھی تو اس کو گھر تک بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ امجد نے اس کو بہت احترام سے کہا کہ بہن آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کا گھر جہاں بھی ہے میں آپ کو پہنچا کر آ جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہو گئی اور امجد کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ امجد سارے راستے اس سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے ہی کھانے کا ہوٹل نظر آیا تو امجد نے اس عورت سے کہا، بہن آپ کے بچوں کے لیے اگر آپ کھانا لینا چاہیں گی تو میں لے دیتا ہوں، میں خود بھی کھانا کھانے ہی آ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ عورت فوراً بولی، ارے نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں، وقت کافی ہو رہا ہے، بچے کھانا کھا کر سو گئے ہوں گے۔ امجد نے یہ سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور عورت کی بتائی ہوئی جگہ پر نکل گیا۔ یہ جگہ آبادی سے ہٹ کر تھی۔ امجد نے یہ سوچا کہ شاید کچی آبادی ہو، اس طرف اس کا دھیان نہ گیا ہو۔ ایک میدان کے پاس پہنچ کر عورت نے امجد کو بائک روکنے کا کہا۔ امجد نے بائک روک کر پوچھا، یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اور اس نے کہا کہ اس میدان کے پیچھے ہی ہماری بستی ہے، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو بہت دیر ہو رہی ہے، آپ جا کر اپنا کام کر لیں۔ امجد کو بہت عجیب لگا لیکن اس نے کوئی اصرار نہیں کیا اور عورت کے کہنے پر اسے وہاں اتار کر وہ واپس چل پڑا۔ وہ تھوڑی دیر پہنچا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ بائک کے ہینڈل میں ایک شاپر لٹک رہا ہے۔ اس نے فوراً بائک روکی اور شاپر کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس میں گرم گرم کھانا ہے۔ یہ دیکھ کر امجد حیران رہ گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ کھانا اس عورت کا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوگی، لیکن اس کو یاد آیا کہ اس عورت کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور جب وہ اسے اتار کر واپس لوٹ رہا تھا پھر بھی ہینڈل میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ امجد نے دل ہی دل میں سوچا اور سیدھا بائک لے کر ہوٹل پر روک دی۔ ہوٹل پر اس کا دوست واحد بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا، ارے امجد تم پہلے کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہیں آوازیں دیتا رہ گیا۔ تو امجد نے کہا، یار مجھے سڑک پر ایک گھروں میں کام کرنے والی مل گئی تھی، ان کو گھر تک چھوڑنے گیا تھا، وہ رات کو دیر سے گھر جا رہی تھی، کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ واحد حیران ہو کر کہنے لگا، یار مذاق کیوں کرتے ہو، تم تو اکیلے جا رہے تھے۔ یہ سن کر امجد کے جسم میں چونٹیاں ریگنے لگیں۔ وہ کون تھی؟ یہ سوچ کر وہ پریشان رہ گیا۔ واجد نے پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ تو امجد نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا شاپر میز پر رکھ دیا۔ کھانا بے تحاشا لذیذ تھا۔ امجد واجد دونوں کھانا کھا کر سیر ہو گئے۔ امجد دکان پر واپس آ گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو کام وہ بیچ میں چھوڑ کر گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ امجد سمجھ گیا کہ یہ سب کوئی انجانی قوت کر رہی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی گاڑی آتی ہے اور اچانک ڈھیر ساری مٹھائی کا آرڈر دے جاتی ہے۔ امجد خاموش تھا۔ اس نے اپنی بیوی فوزیہ سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایک دن فوزیہ اس سے کہنے لگی کہ وہ اب ماں باپ کے گھر رہنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر امجد حیران ہو گیا۔ امجد نے فوزیہ کو تسلی دی کہ وہ جلد از جلد اس کے لیے گھر کا انتظام کر دے گا۔ اس روز وہ رات کو اکیلا دکان پر مٹھائی تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دودھ کی بالٹی لینے کے لیے دکان کے پچھلے حصے کی طرف گیا، جب واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ دکان کے باہر رکھی کرسی پر وہی عورت اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امجد کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر عورت مسکرانے لگی۔ امجد اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ اس عورت نے اٹھ کر امجد کے ہاتھ سے دودھ کی بالٹی پکڑ کر اس کو کڑھائی میں انڈیل دیا۔ کڑھائی میں برفی کے لیے دودھ ابل رہا تھا۔ امجد نے خوفزدہ آواز میں اس سے کہا کہ تم کون ہو اور یوں اچانک تم کہاں سے چلی آتی ہو اور کہاں چلی جاتی ہو؟ عورت گونجدار آواز میں بولی، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم یہاں ہی موجود ہوتے ہیں، بس کبھی نظر آ جاتے ہیں اور کبھی نظر نہیں آتے۔ ہم لوگ لمبے عرصہ سے اس جگہ آباد ہیں جہاں تم نے دکان کھولی ہے۔
تم جو مٹھائی بناتے ہو یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ وہ گاہک جو اچانک بڑے بڑے آرڈر دے کر جاتے ہیں، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ تم اس وقت صرف جنات کے لیے مٹھائی بنا رہے ہو۔ یہ سن کر امجد وہاں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ انجانے میں وہ کہاں پھنس گیا تھا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے ذرا دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تو کڑائی میں زور زور سے چمچہ چلایا جا رہا تھا، اور ایک لمبے قد کا سیاہ پوش یہ چمچہ چلا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر امجد کی طرف دیکھا تو اس کے پورے چہرے پر سوائے اس کی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ امجد کا سر بری طرح چکرا گیا اور وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب امجد کی آنکھ کھلی تو وہیں دکان پر موجود تھا۔ وہ ایک بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ خوشبودار مٹھائی بن کر تیار ہو چکی تھی اور ڈبوں میں ڈال کر رکھی گئی تھی۔ دکان پر اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد کالے رنگ کی وین آ کر رکی اور اس میں سے ایک لمبا اور چوڑا انسان نکل کر دکان پہ آیا۔ اس نے 20 مٹھائی کے ڈبے گن کر اٹھائے، وین میں رکھے اور ان کے پیسے لا کر امجد کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ امجد خاموش یہ دیکھتا رہا۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ امجد نے گہری سانس لے کر سوچا، اس کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ اپنے باپ کی دکان سے وہ بے دخل ہو چکا ہے۔ اب اس کو ایک مضبوط کاروبار کی اشد ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ دکان چھوڑ کر کہیں اور جا کر کام شروع کرے تو ہو سکتا ہے نہ جانے کتنی دیر میں وہ کاروبار جم سکے، اور شاید اس کی نئی دکان پر کوئی گاہک آتا بھی ہے یا نہیں، مگر وہ یہاں ہر روز ہزاروں کے حساب سے کمائی کر رہا تھا۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ اسی جگہ ان جناتی گاہکوں کے لیے میٹھے پکوان بناتا رہے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ذرا دیر بعد وہی عورت کھانا لے کر چلی آئی۔ اس نے چپ چاپ امجد کے سامنے کھانا رکھا اور کہنے لگی کہ کھانا کھا لو۔ امجد نے کھانا کھا کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ امجد سے کہنے لگی، تمہاری بیوی اب اپنے میکے میں نہیں رہنا چاہتی کیونکہ اس کی بھابھی کو لگتا ہے وہ مستقل ڈیرا جما کے رہنے آ گئی ہے۔ تمہیں جلد سے جلد اپنا گھر لینا چاہیے تاکہ تمہاری بیوی اور ہونے والے بچے کی صحت اچھی رہے اور اس پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ امجد خاموش تھا کیونکہ فوزیہ نے اس کو یہی سب بتایا تھا۔ وہ عورت امجد سے کہنے لگی، تمہارے لیے نئے گھر کا بندوبست ہو چکا ہے، تم میرے ساتھ ایک بار چل کر گھر دیکھ لو۔ امجد چپ چاپ اس کے ساتھ کسی معمول کی طرح چل پڑا۔ ایک دکان سے کچھ دور چل کر ایک میدان شروع ہوتا تھا۔ میدان کے بیچوں بیچ کافی بڑا گھر بنا ہوا تھا۔ گھر کے اندر بیری کا قدیم درخت تھا اور ساتھ ہی ایک پیپل کا پرانا پیڑ۔ اس عورت نے چپ چاپ دروازہ کھولا۔ گھر کے دروازے پر کسی قسم کا کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ گھر کافی بڑا اور صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ کمرے پکے تھے، خوبصورت اینٹوں کے ساتھ صحن میں ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بہت خوبصورت پینٹنگز بنی ہوئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں پہلے بھی امجد آ چکا ہے۔ وہ عورت امجد کے آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی اور امجد اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کمروں میں پرانا قدیم فرنیچر پڑا ہوا تھا جس کے اوپر سفید چادریں پڑی تھیں۔ ہر کمرے میں ایک خوبصورت سنگھار میز تھی۔ امجد کو محسوس ہوا کہ جیسے اس نے سنگھار میز کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، گھر میں ایک دم کافی سارے لوگوں کا شور محسوس ہوا۔ کمروں کا جائزہ لینے کے بعد وہ عورت اسے لے کر چھت پر چلی گئی۔ چھت بہت بڑی تھی۔ اس عورت نے امجد سے کہا کہ یہ پورا گھر تمہارا اور تمہاری بیوی کا ہوگا، لیکن تمہیں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کبھی بھی درختوں پر کسی قسم کا شور محسوس کرو تو اس کو درگزر کرو گے۔ گھر میں بلا وجہ گند نہیں پھیلاؤ گے اور نہ ہی گھر میں مغرب کے بعد موسیقی سنو گے، چاہے وہ تمہارے موبائل فون کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہم تمہیں ہمیشہ اپنے مہمانوں کی طرح رکھیں گے۔ جب تک تمہارے حالات صحیح نہیں ہو جاتے ہمارے لوگ تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو۔ امجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کی ابھی ابھی صفائی کی گئی ہو۔ صحن سے کچی مٹی کی خوشبو کی مہک اٹھ رہی تھی۔ درختوں کے نیچے گلاب اور چمیلی کے پودے گملوں میں لگے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو امجد اس گھر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا، لیکن اس کے دل میں اس وقت یہی خوف پل رہا تھا کہ جنات کا یہ گھر کہیں اس کی بیوی اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس عورت نے امجد کے چہرے پر گڑی ہوئی یہ پریشانی دیکھی اور مسکرا دی اور کہنے لگی، شاید تم نہیں جانتے کہ پچھلے اتنے دنوں سے تم جس عورت کے ساتھ گھوم رہے ہو کوئی عام عورت نہیں بلکہ ملکہ جنات ہے۔ تم ہماری زبان پر اعتماد کر سکتے ہو
کیونکہ ابھی تک نہ تم نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہم نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ تمہارے میٹھے پکوان ہم سب کو بہت پسند آئے ہیں۔ یہ سن کر امجد کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ اس نے احسان مندی سے اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگا، پچھلے کافی مہینوں سے کافی پریشانیوں سے گزرا ہوں۔ ایسے میں منفی خیالات میرے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں کہ کیسے انہوں نے مجھے ایک دم سے ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ اس وقت اپنی حاملہ بیوی کو لے کر میں کہاں جاتا، اور اگر میں کہیں بھی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا تو میں جانے کب جا کر کامیاب ہوتا۔ لیکن آپ لوگوں کی مدد سے میری زندگی بدل گئی، اور اب اگر مکان کا مسئلہ حل ہو گیا تو میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کے ساتھ آرام سے یہاں رہ سکتا ہوں۔ لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میری بیوی کو سچ معلوم نہ ہو جائے اور وہ ڈر جائے یا پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر گزرے۔ میں نہیں چاہتا کہ جنات میری بیوی اور بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائیں۔ یہ سن کر وہ عورت مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تم بے فکر ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری بیوی اور بچے کا خیال ہم بھی لوگ رکھیں گے، اور کبھی بھی تمہاری بیوی کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اب تم جا کر اپنی بیوی کو یہاں لانے کی تیاری شروع کر سکتے ہو۔ امجد اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ جلد سے جلد فوزیہ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا چاہتا تھا۔ فوزیہ نے جب یہ سنا کہ گھر کا بندوبست ہو گیا، وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کو امجد سے الگ رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ صرف کپڑے اور ضروری چیزیں لے کر ہی اپنے میکے آئی تھی۔ گھر کا سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی، لیکن امجد نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ نئے گھر میں ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اور یوں امجد اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ فوزیہ کے ماں باپ کچھ پریشان تھے، لیکن بھائی بھاوج اس بات پر خوش تھے کہ گلے سے مصیبت ٹل گئی۔ فوزیہ کو گھر بہت پسند آیا۔ امجد رات کو دیر سے گھر آتا اور صبح 9-10 بجے واپس چلا جاتا۔ اکثر پڑوس سے کوئی نہ کوئی عورت فوزیہ سے ملنے چلی آتی تھی۔ دوپہر میں کھانے کے لیے روز کوئی نہ کوئی عورت کچھ اٹھا کر چلی آتی تھی۔ فوزیہ سمجھتی تھی کہ نیا پڑوس تو بہت اچھا ہے۔ اس کا 5واں ماہ چل رہا تھا۔ اب تک وہ چھت پر نہیں گئی تھی۔ ایک روز شام کے وقت وہ چھت پر چلی گئی۔ دور دور تک کوئی مکان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر نیچے اتر آئی۔ فوزیہ نے امجد کو کال کی اور کہا کہ وہ جلد گھر آ جائے۔ امجد اس کی کال سن کر سخت پریشان ہو گیا۔ فوراً بھاگا بھاگا گھر پہنچا۔ فوزیہ دروازے کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ فوزیہ نے اس کو بتایا کہ ہر روز اس کے پاس بہت ساری عورتیں ملنے آتی ہیں جو ہمیشہ طرح طرح کے کھانے بنا کر لاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ اس کے پڑوسن ہیں، لیکن آج جب چھت پر جاتے ہی میں نے برابر میں دیکھا تھا وہاں پر کوئی بھی مکان نہیں تھا۔ امجد اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، پاگل، اتنی سی بات کے لیے پریشان نہیں ہوتے، یہاں پر گھر کافی دور بنے ہوئے ہیں۔ میری دکان یہاں سے کچھ ہی دور ہے اور وہاں گاؤں کی ساری عورتیں آتی رہتی ہیں، اور دوسرا جن لوگوں کا یہ مکان ہے انہوں نے بھی گاؤں والوں کو بتایا ہے یہ گھر میری فیملی نے لیا ہے، تو اس لیے گاؤں کی عورتیں تمہارا خیال رکھنے کی خاطر آتی ہیں، اور سبھی کو معلوم ہے کہ تم امید سے ہو، اس لیے تمہارے لیے کھانے بنا کر لاتی ہیں۔ امجد کی بات سن کر فوزیہ کے دل کو کافی تسلی ہوئی۔ امجد اپنے ساتھ بہت ہی خوش ذائقہ بریانی لایا تھا۔ اس نے فوزیہ سے لاڈ سے کہا کہ تم ہاتھ دھو لو، میں بریانی برتنوں میں ڈال کر لاتا ہوں۔ دونوں نے ہنسی خوشی کھانا کھایا۔ فوزیہ نے اسے دکان پر جانے سے منع کر دیا۔ امجد نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کی بات مان لی۔ وہ فوزیہ کو اپنی بائک پر لے کر گھومنے پھرنے کے لیے شہر کی جانب نکل آیا۔ واپسی پر فوزیہ نے ضد کی کہ اسے پھولوں کے گجرے دلائے جائے۔ امجد دل ہی دل میں کافی پریشان ہوا کہ کہیں پھولوں کی خوشبو سے کوئی جنزادہ یا جنزادی فوزیہ کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، مگر پھر اس کی خوشی کا سوچ کر اسے گجرے لا دیے۔ جو عورت گجرے بیچ رہی تھی اس نے اپنے منہ پر نقاب لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گجرے دے کر واپس پلٹنے لگی، ایک دم سے امجد نے دیکھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس کی دکان پر اکثر آتی رہتی ہے۔ امجد سمجھ چکا تھا کہ یہاں بھی گجرے بیچنے والی کوئی عورت نہیں بلکہ جنات کی دنیا کی جنزادی ہے۔ اس عورت نے چپکے سے امجد کے کان میں کہا کہ وہ دکان کے لیے پریشان نہ ہو، اس کی دکان پر سب کام معمول کے مطابق جاری ہے۔ امجد یہ سن کر مسکرا دیا۔ اس کا ذہن اب ہلکا پھلکا سا ہو چکا تھا۔ گھر واپس پہنچے تو ہر طرف موتیے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا اور فوزیہ بھی تھک چکی تھی، اس لیے دونوں جلد ہی سو گئے۔ رات کے کسی پہر فوزیہ کو پیاس محسوس ہوئی تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھی،
ایک دم اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا ہو۔ فوزیہ کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ امجد گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ فوزیہ نے اسے بتایا کہ ابھی کوئی کمرے سے نکل کر باہر گیا ہے۔ امجد نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے ڈپٹ کر کہنے لگا کہ تم نے نیند میں کوئی خواب دیکھ لیا ہے۔ کچھ دیر پہلے فوزیہ کو یاد تھا کہ ٹیبل پر پانی موجود نہیں تھا، لیکن اب ٹیبل پر پورا جگ پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا۔ امجد نے اسے بہلا کر پانی پلایا اور سونے کا کہا۔ امجد سمجھ چکا تھا کہ فوزیہ نے جیسے ہی پیاس محسوس کی، پانی کے لیے باہر جانا چاہا تو کوئی جنزات کمرے میں پانی رکھنے آ گیا تھا، لیکن امجد کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ اس نے جنات کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس کی بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر کوئی بھی ایسی ویسی بات نہ ہو پائے۔ خوف کی وجہ سے فوزیہ اور اس کے بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ امجد فوراً باہر ذہن میں نکل آیا۔ اس نے فوراً اسی جنزاد عورت کو آواز دی اور وہ فوراً ظاہر ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری بیوی اور بچے کو آپ کے ہونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آج دوبارہ ایسا ہو چکا ہے۔ امجد کے چہرے پر پریشانی تھی۔ جنزاد عورت امجد کو تسلی دے کر وہاں سے چلی گئی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا۔ امجد نے فوزیہ کے لیے کام والی رکھنے کا سوچا تو جنات کی 2 عورتیں مستقل فوزیہ کے پاس رہنے کے لیے چلی آئیں، ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان۔ ان کی رہائش فوزیہ کے ساتھ ہی تھی۔ فوزیہ دوسرا ساتھ ملنے پر بہت خوش تھی۔ لڑکی کا نام رانی تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت، چنچل اور شوخ تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی تھی اور ساتھ میں فوزیہ کا دل بہلائے رکھتی، جبکہ بوڑھی عورت کا نام امن تھا۔ اس کی ذمہ داری گھر سے باہر سودا سلف لانا اور گھر کے دوسرے کام تھے۔ رانی اور امن دونوں ہی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی فوزیہ بھی نماز پڑھنے لگ گئی تھی، ورنہ پہلے وہ کبھی پڑھ لیتی تھی اور کبھی چھوڑ دیتی تھی۔ گھر میں نہایت سکون کا ماحول تھا، لیکن فوزیہ کو لگتا تھا کہ کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ اس کا جو چیز کھانے کو بھی دل کرتا، بنا کہے ہی رانی اور امن اس کو لا کر دے دیتی، تو فوزیہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی کہ ابھی تو میں نے یہ چیز مانگی ہی نہیں۔ اس پر رانی ہمیشہ بات کو ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کہ ہمیں معلوم ہے تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ایک روز فوزیہ سو کر اٹھی تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے سوچا شاید رانی آرام کر رہی ہے، اس لیے وہ اسے بنا کہے کچن میں چلی آئی۔ اس کا چائے پینے کو بہت دل کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچن میں چولہے پر چائے رکھی ہے اور ساتھ ہی پلیٹ میں گرم سموسے بھی رکھے ہیں، لیکن رانی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ امن خاتون تو شام سے کچھ دیر پہلے ہی گھر سے چلی جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی بہن نزدیک ہی رہتی ہے اور وہ ہر روز اس سے ملنے جاتی ہے۔ فوزیہ نے رانی کو آوازیں دینا شروع کی اور دوسرے کمرے میں جا کر رانی کو ڈھونڈا، لیکن رانی نہیں تھی۔ فوزیہ نے چائے کپ میں ڈالی اور سموسے بھی ساتھ اٹھا لیے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک تنہائی کے احساس نے فوزیہ کو بری طرح گھیرا اور وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور فون اٹھا لائی۔ اس نے اپنی پسند کا گانا چلا کر فون کو سیڑھیوں میں رکھ دیا۔ وہ خود کچن سے چمچ لینے کے لیے چلی گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ وہ جلدی جلدی باہر پہنچی تو دیکھا فون نیچے گرا پڑا ہے اور ٹوٹ چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ دل میں بہت پریشان تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر امجد کو معلوم ہو گیا کہ فون گر کر ٹوٹ گیا ہے تو وہ اور بھی پریشان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی دکان نہیں تھی۔ ایسے میں اس کے لیے نیا فون نہیں لا سکتا تھا اور بنا فون کے فوزیہ امجد کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے جھک کر فون اٹھایا تو یہ دیکھ کر وہ اور بھی حیران رہ گئی۔ فون صرف ٹوٹا نہیں ہے بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی نے آگ میں ڈال دیا ہو۔ فون بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ فوزیہ سیڑھیوں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فوزیہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تو سامنے رانی کو بیٹھے دیکھا۔ رانی کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ فوزیہ نے حیرت سے رانی کو دیکھ کر کہا، ارے تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی لیکن تم تو پورے گھر میں کہیں نہیں تھی، اور اب ایک دم سے کہاں سے آ گئی ہو؟ رانی نے اسے کہا کہ جیسے ہی اس نے چائے بنائی اور چائے لے کر فوزیہ کے پاس آنے ہی والی تھی کہ قریب ہی رہنے والی اس کی ایک دوست کا فون آ گیا۔ وہ اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ رانی نظر اٹھا کر فوزیہ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے کے لیے الگ کمرے میں چلی گئی۔ بالکل چپ تھی۔ آج امن خاتون بھی اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ رانی نے فوزیہ سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے اور آرام کرے۔ رانی نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج جلدی سونے جاؤں گی۔ اس سے پہلے جب تک امجد نہیں آ جاتا تھا فوزیہ اور رانی بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ فوزیہ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ اسے فوراً نیند محسوس ہو رہی تھی۔
رات کو کسی وقت جب فوزیہ کی آنکھ کھلی، پورے گھر میں پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فوزیہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ صحن میں کسی کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ پورے صحن میں ہر طرف سیاہ پوش افراد موجود تھے۔ فوزیہ دیکھ کر حیران تھی۔ لوگوں کے چہروں پر چادر تھی، کسی کا بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوزیہ ان لوگوں سے بچتی بچاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جنازے تک پہنچ چکی تھی۔ جنازہ امن خاتون کا تھا۔ اس کا چہرہ بہت پرسکون تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہر طرف رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ فوزیہ چپ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چند سیاہ پوش آگے بڑھے اور جنازہ اٹھا لیا۔ ذرا سی دیر میں ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ فوزیہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر میں امجد بھی گھر پہنچ گیا۔ فوزیہ نے امجد کو سب کچھ بتا دیا۔ امجد نے بھی اس کو ساری حقیقت بتا دی۔ صحن میں اب بھی اگر بتیوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فوزیہ کو اب ان جنات سے کسی قسم کا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ جنات ہی اس کے اور اس کے شوہر کے محسن ہیں۔ اس دن کے بعد رانی نظر نہیں آئی تھی۔ گھر کے سارے کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ اب پڑوس سے بھی کوئی عورت نہیں آتی تھی۔ فوزیہ بہت مطمئن اور خوش تھی۔ ہر روز آنگن میں لگے ہوئے درختوں پر اکثر اس کو محسوس ہوتا تھا کہ بہت سارے وجود موجود ہیں۔ کچھ بلیاں جو پہلے روز ہی گھر میں آتی جاتی تھی، فوزیہ ان کو بھر بھر کے دودھ کے برتن رکھ دیتی تھی۔ وہ دودھ پی کر کچھ دیر درخت کے نیچے بیٹھی رہتی اور پھر نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی۔ امجد پر دولت یوں برس رہی تھی جیسے بارش برستی ہے۔ دوسری طرف امجد کا بھائی اور بھابھی اس بات سے حیران تھے کہ خالی ہاتھ جانے والا امجد راتوں رات اتنا امیر کیسے ہوتا جا رہا تھا۔ امجد اپنی ہونے والی اولاد کے لیے بہت خوش تھا، لیکن اس کی بھابھی کا حسد اسے سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہیلے بہانوں سے کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح امجد کے گھر تک رسائی حاصل کر لے، لیکن اس کو یہ مناسب موقع نہیں مل رہا تھا، اور آخر ایک دن یہ موقع مل ہی گیا۔ نادیہ میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ نجمہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر مٹھائی لے کر دیور کے گھر پہنچ گئی۔ فوزیہ شروع سے ہی نادیہ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ بھتیجی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ فوزیہ جا کر چائے بنا لائی۔ نجمہ نے بہت اسرار کے ساتھ فوزیہ کو مٹھائی کھلائی۔ بار بار اسی بات کا تذکرہ کرتی رہی کہ وہ فوزیہ کے جانے کے بعد بہت شرمندہ ہوئی ہے۔ فوزیہ کا بھی دل اس کی باتوں کو سن کر صاف ہو گیا۔ نجمہ نے بہت لگاؤ کے ساتھ پوچھا کہ بچے کی پیدائش کب تک ہے، اور جب بھی فوزیہ کو ضرورت ہو وہ نجمہ کو کال کر کے بلا لے، وہ فوراً آ جائے گی۔ ایک دم نجمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ضروری کام سے گھر جلدی جانا ہے اور پھر ملنے آئے گی۔ فوزیہ نے خوش دلی کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس سے الٹیاں لگنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگی اور رانی کو آوازیں دینے لگی۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس کو کسی نے تھام لیا۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ امجد کو دکان پر جنات نے اطلاع دے دی کہ اس کی بیوی کی حالت خراب ہے۔ اس کو جنات اپنے ساتھ لے گئے۔ امجد فوراً وہاں سے بھاگا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس کو صحن کے اندر سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگتا ہوا زیر زمین بنے راستے پر اتر گیا۔ اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے میدان پہ پہنچا۔ جنات کے 2 خادم آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کو ایک شاندار کمرے میں لے کر پہنچے۔ اسے لگا کہ وہ کسی شاہی محل میں آ گیا ہے۔ ذرا دیر میں وہ 2 جنزادیاں ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی ننھی پری کو لے کر آ گئی۔ امجد نے اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ اس کی بیٹی تھی۔ امجد خوشی سے رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جنات کی ملکہ جس کا نام فارہا تھا مسکراتی ہوئی آ گئی۔ امجد نے اس کو پہلی بار اتنے خوبصورت ملبوس میں دیکھا تھا۔ اس کے سر پر جگمگ کرتا ہیروں کا تاج رکھا تھا۔ وہاں موجود سب جنزاد اور جنزادیاں ہاتھ باندھ کر اپنی ملکہ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے امجد سے کہا، شکر ہے کہ تمہاری بیوی اور بچی دونوں کی جان بچ گئی۔ تمہاری بیوی نے بہت خطرناک زہر تمہاری بیوی کو دیا تھا تاکہ دونوں کی جان لے سکے، لیکن جس کی جتنی زندگی خدا نے رکھی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ زہر کا فوری تریاق دے دیا گیا ہے۔ اب دونوں بالکل صحت مند ہیں۔ آج یہ بچی ہمارے شاہی محل میں پیدا ہونے والی پہلی انسانی بچی ہے، اس لیے اس کو قدرتی طور پر کچھ طاقتیں تحفے میں ملی ہیں۔ امجد نے ملکہ جنات کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ بچی نے امجد کی گود میں اپنی سنہری آنکھیں کھولی اور مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ بچی کے ماتھے پر سنہری رنگ کا چاند بنا ہوا تھا جس سے بہت ہی تیز خوبصورت روشنی نکل رہی تھی۔ ذرا دیر میں امجد کو فوزیہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس کی حالت بہت بہتر تھی۔
اس نے امجد کو نجمہ اور اس کی لائی گئی مٹھائی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مٹھائی کھاتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ امجد نے اس سے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نجمہ بھابھی کی فطرت سے واقف تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خطرناک چال چلیں گی۔ حاسد اپنے حسد کا خود ہی شکار ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ امجد نے اپنی بچی کو فوزیہ کی گود میں دے دیا۔ دونوں نئی زندگی ملنے پر اور اولاد جیسی نعمت ملنے پر اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ پورے شاہی محل میں ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجا کر امجد اور فوزیہ کی بیٹی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ ملکہ جنات فارہہ نے بہت سارے قیمتی تحفے بچی کو دیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ بچی اب ہمیشہ جنات کی پناہ میں رہے گی اور اس کے محافظ کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ امجد اپنے مکان میں واپس آ چکا تھا۔ کون جانتا تھا کہ میٹھے پکوان بنانے والا امجد اپنی صاف نیت اور سچے دل کی وجہ سے جنات اور ان کی ملکہ کا دل جیت لے گا۔ اس کی نئی زندگی اب یوں ہی جنات کے ساتھ دوست بن کر گزرنے والی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت امجد کے لیے مزید کیا خوشیاں لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی فیضان اور نجمہ جیسے زہریلے انسانوں کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔